اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف آیت نمبر 73، سورہ ہود آیت نمبر 61 میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کچھ اس طرح سے بیان ہوتا ہے: وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ترجمہ: اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر 85 سال تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال یا اس سے کچھ زائد سال بعد قوم سمود میں نبی مبعوث ہوئے۔ آپ قوم سمود میں 2400 قبل مسیح کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سمود تھا، مگر دیگر روایتوں میں مختلف نام لیے جاتے ہیں، لیکن سمود کے نام اور قوم سمود کی وجہ سے اس نام پر مورخ اتفاق کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا قرآن پاک میں 16 سورتوں میں 27 بار ذکر آیا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 61، 62، 66 اور 89، سورہ ابراہیم آیت نمبر 9، سورہ ہجر آیت نمبر 80 تا 83، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59، سورہ فرقان آیت نمبر 38، سورہ شعراء آیت نمبر 141 تا 159، سورہ نمل آیت نمبر 45 تا 52، سورہ عنکبوت آیت نمبر 38، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 13، 17، 18، سورہ الذاریات آیت نمبر 43 اور 45، سورہ نجم آیت نمبر 51، سورہ قمر آیت نمبر 23 تا 32، سورہ حاق آیت نمبر 504، سورہ بروج آیت نمبر 18 تا 20، سورہ فجر آیت نمبر 9، سورہ شمس آیت نمبر 11 تا 15۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 بار آیا ہے۔ عاد ثانیہ اور عاد ارم بھی قوم سمود کو کہا جاتا ہے۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح فن سنگ تراشی اور فن تعمیر میں بہت ماہر تھی۔ کفر و الحاد میں ان سے کم نہ تھی۔ اس قوم کا مسکن وادی القریٰ، یہ مقام حجاز اور شام کے مابین تجارتی شاہراہ پر واقع تھا۔ یہ شاہراہ یمن سے سواحل بحیرہ احمر کے کنارے، حجاز سے مدین سے گزر کر خلیج رقبہ کے کنارے سے نکل کر شام کو جاتی ہے، جس کو قرآن پاک میں امام مبین الحجر یعنی کھلا راستہ کہا گیا ہے۔ حجر دمتا الجندال سے جنوب کی پہاڑ پر واقع ہے۔ مدائن آج کل مدینے کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ لائن مدینے سے سیدھی دمشق کو جاتی ہے۔ اسی علاقے میں قوم سمود نے پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے عالی شان مکانات بنائے تھے، بڑی دولت اور ثروت کے مالک تھے، تکبر اور کفر میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ ان کی تباہی اور بربادی کے کھنڈرات کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ ان کھنڈرات میں ارامی اور سمودی خط میں کتبے ماہرین آثار قدیمہ نے ڈھونڈ لیے ہیں، جو اب بھی موجود ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ساری عمر ننگے پیر پھرتے رہے اور اپنی قوم کو گمراہی سے نکلنے کے لیے تبلیغ کرتے رہے، مگر چند لوگوں کے سوا کسی نے راہ حق قبول نہ کی۔ قوم سمود کے ایک سردار جند ابن عمرو نے حضرت صالح علیہ السلام سے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی پیدا کرنے اور اسی وقت بچہ جننے کا معجزہ دکھانے کا اصرار کیا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ کی ٹھوس چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک عظیم الحبشہ اونٹنی برآمد ہوئی جو حاملہ تھی، اور اسی نے بچہ جنا، جس کے بال سرخ تھے۔ سردار جند اور چند اشخاص آپ کے معجزے کو دیکھ کر اللہ اور آپ پر ایمان لے آئے، مگر شرپسندوں نے دوسروں کو ایسا کرنے سے پھر بھی منع کیا۔ اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کی اونٹنی کے نام سے پکارا گیا۔ قوم سمود نے پہلے تو اونٹنی کو تالاب سے باری پر پانی پینے کی اجازت دی اور ناغہ کو قبول کیا، مگر پھر اپنے وعدے پر پچھتائے اور اونٹنی کو ہلاک کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی ٹھانی۔ پھر ایک دن گھات لگا کر اونٹنی کو ہلاک کر دیا،
بچہ چیختا اور آوازیں نکالتا ہوا پہاڑی کی چٹان میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ اگر اونٹنی کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، مگر وہ تو شرپسند اور گمراہ تھے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اونٹنی کے بچے کو تلاش کر کے لاؤ، شاید تم پر سے اللہ کا عذاب ٹل جائے، اور ان کو 3 دن کی مہلت دی جو ختم ہو گئی، اور پھر اللہ نے ان پر ایسا دردناک عذاب نازل کیا کہ جہاں تھے وہیں پر ختم ہو گئے۔ زمین سے زلزلہ رجعہ آیا اور اوپر آسمان سے انتہائی خوفناک چیخ، صیحہ اور زبردست کڑک ساکہ سنائی دی، جس نے سب معاندین ختم ہو گئے۔ پھر آپ اپنے حواریوں کے ساتھ رملہ یعنی اردن چلے گئے اور اسی جگہ سکونت اختیار کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے مکان نہیں بنایا۔ صابن کی ایجاد آپ ہی سے منسوب ہے۔ آپ کا رنگ سرخ و سفید تھا اور بڑی داڑھی تھی۔ آپ قد آور تھے۔ 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو ان تباہ شدہ کھنڈرات اور مقامات سے آپ کا اور ساتھیوں کا گزر ہوا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے وہاں کے کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صرف اسی کنویں سے پانی لینے کے لیے کہا کہ جس کنویں سے کے پانی سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ تمام مقامات اور جگہیں بتائیں اور فرمایا کہ جب بھی اس ویران بستی سے گزرو تو استغفار پڑھا کرو۔ چند لوگوں نے دوسرے کنووں سے پانی سے آٹا گوندھا، آپ نے وہ پھینکوا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال مکہ میں ہوا اور آپ کا مدفن خانہ کعبہ سے غربی جانب حرم میں ہے۔ خازن آپ کی وفات رملہ میں بتلاتا ہے، وہیں مدفن ہونے کا ذکر بھی مذکور ہے۔ یہ علاقہ فلسطین میں۔ سید آلوسی نے نقل کیا ہے کہ بوقت عذاب الہی سمود کے 1500 گھرانے ہلاک ہوئے اور تقریباً 120 افراد جو حضرت صالح علیہ السلام کے حواری تھے محفوظ رہے۔ ایک شخص عذاب کے وقت کعبہ میں تھا، اس کا نام ابو ذر آل تھا، وہ بچ گیا، مگر جب کعبے سے نکلا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کی قبر طائف میں ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ہم نے آپ کو حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم اور اونٹنی کے بارے میں بتائی۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔